گزارش ہے تشریف رکھیں درس مستفید آپ کو اطلاع عرض کر دی گئی تھی کہ آج کا درس ہوگا تو انشاءاللہ ایک درس ہے ہمارے بھائی ساتھی ہیں حافظ سمیع اللہ نے ایسا موقع دیا ہوا ہے شوق دیا ذوق دیا مطالعہ کرنے کا اللہ نے بولنے کی بھی صلاحیت دی ہے آپ تمام ساتھی گزارش بھی کریں اللہ ان کو مزید اور راستوں کے اثر سے دماغ اللہ اکبر مسجدوں میں دروس تو ہوتے رہتے ہیں ہاں ساتھی آپ کے امام صاحب ہیں ہمارے استاد محترم بھی ہیں ان کو بھی سنتے ہیں مختلف جو باہر سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں درسوں میں عمومی طور پر کوئی نئی بات نہیں ہوتی باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن اس کو تذکیر بولتے ہیں تذکیر کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈر یعنی ایک چیز جو پیچھے ہم سیکھ کر آئے ہیں سن کر آئے ہیں اب دوبارہ اس کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے یاد کروایا جا رہا ہے تاکہ ہم کیا کریں پچھلی باتیں جو ہم پہلے سے سیکھے ہوئے ہیں اس پر واپس سے جو ہے وہ عمل پیدا اپنی زندگی میں واپس سے حوصلہ پیدا کریں اور پھر سے جو ہے وہ دین پر مزید جو ہے وہ چلنے والے ہوتے ہیں مختصر مجھے اپنے آپ کو آپ نصیحت کرنی ہے سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اثنتان یکرہہما ابن آدم وہما خیر لہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی ہے کہ جس کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے آدم کی اولاد میں سب آ جاتے ہیں چھوٹا ہو بڑا ہو دو چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر انسان ناپسند کرتا ہے یعنی اچھی نہیں لگتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اینگل سے ایک زاویے سے وہ دونوں چیزیں انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایک چیز مجھے اور آپ کو بری لگ رہی ہو لیکن ہر چیز کے مختلف زاویے ہوتے ہیں اینگلز ہوتے ہیں جس نظر سے میں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس نظر سے وہ چیز بری لگ رہی ہے لیکن ایک دوسرا زاویہ اس چیز کا ایسا ہے کہ اس زاویے سے وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہوتی اور کبھی کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے معاملہ کہ تمہیں چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی لیکن وہ تمہارے حق میں کیا ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر انسان ناپسند کرتا ہے لیکن ایک زاویے سے وہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بہتر ہوتی ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں ان دو میں سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلت المال
مال کا کم ہونا یہ ہر انسان کو اچھا نہیں لگتا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس وافر مقدار میں مال ہو. دیکھیں مال انسان کی ضرورت ہے, زندگی کی ضرورت ہے. آپ نے کپڑے پہنے ہیں, کہاں سے پہنے ہیں؟ آپ نے خریدے ہیں تو پہنے ہیں. آپ نے کھانا کھایا ہو گیا, ابھی جا کے کھائیں گے, ناشتہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں کیسے آپ کو جو ہے وہ میسر ہوتی ہیں؟ مال کے ذریعے. آپ جس چھت کے نیچے رہتے ہیں وہ چھت بھی آپ نے مال سے ہی تیار کی ہے. آپ کو سفر کرنا ہے, اس کے لیے گاڑی چاہیے. گاڑی کیسے آئے گی؟ مال ہوگا تو آئے گا. مال انسان کی بنیادی ضرورت ہے. عید پر بچوں کو کپڑے لے کر دینے ہیں, پیسے ہوں گے تو لے کر دیں گے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھا مال ہو, کہ میں اچھا کھاؤں, اچھا پہنوں, بچوں کو بھی کھلاؤں پہناؤں, گھر والوں کو بھی کھلاؤں پہناؤں. کشادہ میرا گھر ہو, کشادہ میرے پاس گاڑی ہو, ہر وقت پیٹرول کے پیسے جیب میں ہوں, کسی سے منتھلی قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قلت المال جو ہے, مال کی قلت جو ہے, ایک زاویے سے انسان کے لیے بہتر ہے. انسان اس کو ناپسند تو کرتا ہے لیکن ایک زاویے سے بہتر ہے. وہ زاویہ کون سا ہے؟ وہ زاویہ آخرت کا اینگل ہے. آخرت کی نظر سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو کم مال ہے نا, کم مال یہ انسان کے حق میں بہتر ثابت ہوتا ہے. کس طرح کہ قلت المال اقل للحساب, جتنا کم مال ہوگا اتنا قیامت کے لیے حساب کم ہوگا. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ شاپنگ مال پہ جاتے ہیں, یا بڑا جو سپر مارٹ ہوتا ہے, آج کل تو منی مارٹ بھی ہے. ایک شاپنگ کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو اکثر عمومی طور پر دکاندار کو چیز دی اور ایسے پیسے پھینک دیے. اب کیا ہوتا ہے؟ کیش کاؤنٹر ہوتا ہے. آپ ایک باسکٹ اٹھاتے ہیں, باسکٹ کو جتنا آپ کم بھریں گے اتنا آپ کو کیش کاؤنٹر پر کم کھڑا رہنا پڑے گا. لیکن جتنا باسکٹ آپ زیادہ بھریں گے تو آپ کو اتنی کیش کاؤنٹر پر کیا لگے گی؟ دیر لگے گی, ٹائم لگے گا. یہی مثال ہے کہ قلت المال, جو کم مال والے لوگ ہیں دنیا میں, جن کو اللہ نے کم مال دیا ہے, ان کو اس اعتبار سے مطمئن ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کے پاس زیادہ دیر کھڑے نہیں ہوگی. لیکن اللہ سے پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ بغیر حساب کے اپنی جنت میں ڈال دے, کیونکہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو حساب دیں. اللہ کو حساب دیں, اللہ نے بغیر حساب کے وہ جنت میں ڈال دے. لیکن جس بندے کا حساب ہو, اس کو زندگی میں کم مال ملا ہے تو اس کا حساب کم ہوگا. اس کے برعکس اگر آپ مثال کے طور پر, ہر بندہ, میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے پاس زیادہ مال ہو, میرے پاس بھی زیادہ مال نہیں ہے, لیکن اگر زیادہ مال آ گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ اتنا زیادہ دیر اللہ کے سامنے کھڑا رہنا پڑے گا. اور وہ اس دن کی ہولناکی کتنی سخت ہوگی کہ انبیاء کرام کی جو اپنے بارے میں خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں اللہ آج ہمیں پکڑ نہ لے. اللہ تعالیٰ اس دن جتنا غصے میں ہوگا, نہ اس سے پہلے کبھی غصے میں آیا ہے, نہ قیامت کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا. اتنا سخت غصہ ہوگا. اس غصے کی حالت میں اللہ کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے جہاں پہ دی ہے. آپ نے فرمایا کہ يدخل الفقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم ب500 عام. قیامت کے دن جو فقراء دنیا میں گزرے اور جو ہمارا جو امیر لوگ ہیں, ان دونوں کی جنت میں جانے کا جو ڈسٹینس ہے, فرق ہے, وہ 500 سال کا فرق ہے. یعنی فقیر لوگ جنت میں 500 سال پہلے جا چکے ہوں گے, اس کے بعد امیر لوگ جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے, کیش کاؤنٹر پر کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, ان کو ٹائم لگ رہا ہے حساب دینے. تو جس کو دنیا میں اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا مطلب وہ ہلاک ہو گیا. یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمانا چھوڑ دیں, زیادہ مال جمع کرنا چھوڑ دیں. دیکھیں زیادہ مال نہیں ہوگا تو صدقہ کیسے کریں گے, زیادہ مال نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دیں گے. یہ بھی تو نیکی کا طریقہ ہے, نظریہ ہے. زیادہ مال کمانا اس سے شریعت نے روکا نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو آخرت کے حساب سے بچانا چاہتے ہیں تو اس زیادہ مال کو کما کر اللہ کی راہ میں اس کو ہلاک کر دیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُكْثِرِينَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذا وَهَكَذَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کثرت سے مال کماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، کس اعتبار سے کہ قیامت کے دن ان کو اللہ کے سامنے زیادہ دل کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہاں وہ شخص کہ جس نے زندگی میں زیادہ مال کمایا، آگے پھینکا، پیچھے پھینکا، دائیں پھینکا، بائیں پھینکا، کیا مطلب؟ عیاشی میں نہیں اور فضول خرچی میں نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاں اس کو موقع ملا، آگے نظر آیا پھینک دیا، پیچھے نظر آیا پھینک دیا، دائیں بائیں، یعنی جہاں اس کو موقع ملا، جیسے اس کو اپارچونیٹی ملی، اس نے اس اپارچونیٹی کو مس نہیں کیا، ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ کی راہ میں مال کو ہلاک کر دیا۔ اب ایسا بندہ اللہ کے پاس جب جائے گا تو اس کے لیے بھرپور اللہ کے پاس انعامات ہوں گے، اس کے لیے اللہ کے پاس بھرپور انعامات ہوں گے، اور اس کا کیونکہ زیادہ تر میجر حصہ اس کے مال کا اکثر حصہ کہاں خرچ ہوا ہے؟ اللہ کی راہ میں، اور اس نے جو اپنے اوپر خرچ کیا ہوگا وہ ضرورت کے مطابق ہی کیا ہوگا، جتنی اس کی ضرورت ہے۔ تو کثرت سے مال کمانے والوں کی بھی دنیا میں اس طرح ہلاکت نہیں ہوتی، اور نہ ہی آخرت میں ہلاکت ہوتی ہے اگر وہ اپنا کثرت مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور نہ ہی اس سے شریر میں مجھے اور آپ کو روکنا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں زیادہ مال دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ایک بندہ خوب محنت کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے ہاتھ میں اتنا مال نہیں آتا، لیکن ایک بندہ اتنا اسمارٹ ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے کہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے اور اس کو زیادہ مال دے دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وگرنہ جو ہارڈ ورک کرنے والے ہیں ان کو زیادہ مال ملنا چاہیے اگر محنت پر ڈیپینڈ کرتی ہوئی یہ چیز، لیکن اصل میں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ جس کو چاہے جتنا مال دے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً اللہ کسی کا رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور اس قسم کی آیت قرآن مجید میں بہت جگہ پہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ انہ بعبادہ لخبیر بصیر، اس کو پتہ ہے، اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ کون بندہ زیادہ مال کا حقدار ہے اور کون بندہ کم مال کا مستحق ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو کم مال دیا ہے تو یوں سوچیے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس لیے مجھے زیادہ مال نہیں دیتا کہ میں عیاشیاں نہ کر لینا چاہوں، میں اللہ کے دین سے ہٹ نہ جاؤں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ ایک دوسرا زاویہ ہے سوچنے کا۔ جامع ترمذی میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جتنا تمہارے لیے نصیب میں تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے دل کو غنی کر دے گا، یعنی تمہاری نظریں دوسروں پر نہیں پڑیں گی کہ فلاں کو اللہ نے بڑا جو ہے نا وہ نوازا ہے، بڑا مال دیا ہے۔ اگر تمہیں اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ، اس پر قناعت کرو، اللہ تمہارے دل کو غنی کر دے گا۔ بظاہر بڑے تمہارے حالات اچھے نہ ہوں لیکن تمہارا دل جو ہے وہ امیروں سے بھی زیادہ غنی ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ قلت مال کی قلت جو ہے یہ یقیناً اس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے حق میں انشاءاللہ یہ بہتر ثابت ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوسری چیز جس کو ہر انسان ناپسند کرتا ہے وہ موت ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، امن میں رہنے والا ہو، خوف میں رہنے والا ہو، کسی بھی طرح کا بندہ ہو، اس کا کسی بھی طرح کا اسٹیٹس ہو، موت کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، چاہے نیک ہو چاہے بد کردار ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 5 وقت کا نمازی تہجد گزار ہے، ان موت سے ڈرتا نہیں ہے یا موت کو ناپسند نہیں کرتا، ہر کوئی ناپسند کرتا ہے موت کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی مصیبت موت کی مصیبت ہے، اس سے بندے کی جان ہی چلی جاتی ہے، اس کو ہر انسان ناپسند کرتا ہے۔ اب اس کا بھی دوسرا زاویہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موت ایک زاویے سے انسان کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ وہ کون سا زاویہ ہے؟ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْفِتْنَةِ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْفِتْنَةِ، موت جو ہے انسان کے لیے فتنے کو بچانے سے ایک ڈھال بن جاتی ہے،
موت ایک اینگل سے انسان کے لیے اس طرح بہتر ہے کہ ایک انسان فتنے میں مبتلا ہونے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے اپنے پاس اٹھا لیتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، آج اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت اور عافیت دی، ممکن ہے کہ مستقبل میں یہ صحت اور عافیت چھن جائے اور ہم اس چیز میں مبتلا ہو جائیں، بیماری میں، اور بیماری کے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ محتاج ہو جاتا ہے، اس کو دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بیماری سے بچانے کے لیے بندے کو جلدی فوت کر دیتا ہے، تو اس اینگل سے یہ موت اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ بہتر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں اگر وہ بیمار ہو جاتا، اس کو دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی، اس سے پہلے اللہ نے اس کو اپنے پاس اٹھا دیا، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج میں اور آپ دیکھیں نماز پڑھنے آئے ہیں، اس کا مطلب اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ ہے، تبھی تو ہم نماز پڑھنے آئے ہیں۔ ممکن ہے کہ آج ہم اللہ کے قریب ہیں، مستقبل میں ایسا وقت آئے کہ ہم اللہ کے دین سے بالکل دور ہو جائیں، تو اس دور ہونے سے پہلے اللہ ایک انسان کو اپنے پاس اٹھا لیتا ہے، موت دے دیتا ہے، تو یہ موت اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ بہتر ہو جاتی ہے کہ یہ گمراہ ہو جاتا، اس سے پہلے اللہ نے اس کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس طرح کی بہت ساری عجیب مثالیں آپ بنا سکتے ہیں، آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے، اس قصے کو بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں تاکہ لمبی نہ ہو اور آپ لوگ بھی بور نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری کے ایک راوی ہے نصر بن علی الجہضمی، صحیح بخاری کے راویوں میں ان کا نام آتا ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام محدث تھے۔ جس شہر میں یہ رہتے تھے اس شہر کے گورنر نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو اپنے شہر کا بڑا قاضی بنانا چاہتے ہیں، جس کو آج کے لفظوں میں آپ کہیں گے کہ چیف آف جسٹس بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری یہ سلطنت ہے، اس کا آپ قاضیوں کو ذات کرتے ہیں، یعنی قاضیوں کا قاضی، چیف آف جسٹس، سب سے بڑا جو ہے وہ جج۔ یہ نصر بن علی الجہضمی کو حکومت کی طرف سے ایک انویٹیشن آیا تھا۔ تاریخ اسلام میں امام ذہبی نے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ نصر بن علی الجہضمی حالانکہ بہت بڑا ہوتا ہے، عہدے کی کس کو حرص نہیں ہوتی، جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی زیادہ پراپرٹی بنے گی، اتنی زیادہ دولت آئے گی، اتنی زیادہ عیاشیاں ہوں گی۔ نصر بن علی الجہضمی رحمہ اللہ نے حکومت سے التماس کی کہ مجھے کچھ ٹائم دیا جائے، میں اس پر سوچوں گا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مشاورت کروں گا، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کر پاؤں گا اپنے بارے میں۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ نصر بن علی الجہضمی رحمہ اللہ کو یہ انویٹیشن آیا، انہوں نے یہ جواب بھیجا اور اس رات وہ اللہ سے یہ دعا کر کے سویا کہ یا اللہ، یہ چیف آف جسٹس کا جو عہدہ ہے یہ بہت بڑا عہدہ ہے، اس میں بہت لوگوں کے مسائل، یعنی پوری سلطنت کے مسائل میرے پاس آئیں گے، کسی کے حق میں میں فیصلہ غلط نہ کر پاؤں، نہ کر بیٹھوں، ایسے بھی ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں لیکن وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، تو یہ اس بندے کے ساتھ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ یعنی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس پر فائز کر، اگر میں اس کے قابل نہیں ہوں تو یا اللہ مجھے اس سے تو بچا۔ یہ دعا کر کے رات کی نماز پڑھ کے سوئے ہیں، صبح وہ آنکھ نہیں کھلی، نیند میں فوت ہو گئے، نیند میں فوت ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر یہ نصر بن علی الجہضمی چیف آف جسٹس بن جاتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ فطرے میں مبتلا ہو جاتے، ایک عہدے کا تکبر آ جاتا، اور جو ایک اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی محدث کی، امام کی، وہ ٹھپ ہو جاتا ہے، اسٹیٹس ختم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کسی کے حق میں غلط فیصلہ کر کے اس پر ظلم کر بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نصر بن علی الجہضمی کو راتوں رات موت دے دی اور اپنے پاس بنا دیا، یعنی اس فطرے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جو بھی ہمارے ساتھ کیفیت ہو زندگی میں، بس اللہ سے ایک ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جس بھی حال میں رکھے اللہ ہمیں راضی
شکر کرنے والا اور گزر بسر کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہاں سے جزاک اللہ.